اب اصلی جو مضمون ہے اس کی طرف آئیں گے نا. اب نئی آیت تفسیر، ابھی وقت ہے نا ہمارے پاس. اب تو روزمرہ دستور یہ بنتا جا رہا ہے کہ پچھلا قرضہ اتارنے میں ہی وقت لگ جاتا ہے اور اگلا سرمایہ کاری کا وقت ہی نہیں رہتا. ابھی بھی گھنٹے کے قریب ہو گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. آل عمران آیت 192. اس سے پہلی آیت پر میں نے کہا تھا اس کو الگ میں اس پہ الگ غور کر کے اس کے مطالب الگ بیان کروں گا، کیونکہ جو روایت میں نے بیان کی تھی وہ اس ایک آیت کو الگ پیش کر رہی ہے، جبکہ بعض روایات ان آیات کو اکٹھا کر کے پیش کر رہی ہیں اور ایک رات کا ایسا واقعہ بیان کرتی ہیں جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری آیات تلاوت فرمائیں اور ان کے اثر سے آپ بہت وہ تھے، خاص کیفیت میں تھے. لیکن وہ روایت جو ہیں وہ دو طرح سے پہلی روایت سے مختلف ہیں. ایک یہ کہ حضرت عائشہ کے گھر کا واقعہ بیان نہیں کرتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ دوسرے گھر کا واقعہ بیان کرتی ہیں. اور دوسرا فرق بڑا یہ ہے کہ وہ ساری رات کے جاگنے کی بجائے صبح تہجد کے وقت جاگنے کا ذکر کرتی ہیں. اور وہ روایت جو میں نے پیش کی تھی اس میں ساری رات کے جاگنے کا ذکر ہے. یہ آیات مجموعی طور پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیاری تھیں اور دل پر گہرا اثر کرنے والی تھیں اور ان پر بہت غور فرمایا کرتے تھے. اس لیے اس بحث کو میں بعد میں اٹھاؤں گا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ایک آیت کا وہ مفہوم جو میں نے بیان کیا تھا وہ مضمون قرآن کے مضمون کے ربط کو ظاہر کرنے کے لیے ضروری تھا. اچانک وہ مخالفوں کی کوششیں، ان کی بدزبانیاں، ان کی الزام تراشیاں، قرآن کریم کا یہ کہنا کہ دور تک تمہیں یہ تنگ کرتے چلے جائیں گے، اس کے بعد یہ مضمون اچانک بیچ میں کیسے داخل ہوا؟ تو اس لیے اور رسول اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی شکر ادا کرنا، اس سے میں یہ سمجھا تھا، اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ لازماً آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں خوشخبری پائی ہے. حالانکہ یہی آیت دوسری صورتوں میں اختلاف والی مختلف جگہ قرآن کریم میں ملتی ہے، بعضوں میں لفظوں میں اختلاف ہے، مگر یہ لفظ اختلاف ان میں موجود ہے اور زمین و آسمان کے تعلق میں موجود ہے. ان آیات پر اتنا غیر معمولی شکر کا اظہار جو حضرت عائشہ کو ایسا مغلوب کر دے کہ وصال کے لمبے عرصے بعد تک جب کوئی پوچھتا ہے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ خود بھی روتی جاتی تھی. اس قدر متاثر تھیں اس واقعہ سے کہ آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے. روتے روتے یہ بات بیان کی کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ساری رات ایسا کیا آپ نے. تو یہ ضرور اس آیت کا کوئی خاص مضمون ہے جو مضمون کے تسلسل میں فٹ بیٹھتا ہے. وہاں اس کا تقاضا ہے کہ اس کا وہ معنی کیا جائے جو پہلا مضمون جس معنی کے تقاضے کر رہا ہے، اور وہ یہی ہے کہ رات سے دن نکلیں گے. فی اختلال فی اللیل والنہار، راتوں کے دن کے بدلنے میں کچھ نشانات ہیں، مگر وہ نشانات کیا ہیں اور اس مضمون کا جو انسانوں کی تقدیریں بدلنے کا مضمون ہے اور قوموں کے عروج اور زوال کا مضمون ہے، اس سے کیا تعلق ہے؟ اگلی آیات میرے نزدیک اس پر روشنی ڈال رہی ہیں. اس لیے یہ مضمون آگے مسلسل جاری ہوگا
لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ بیان کروں، میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں، میں تلاوت کر لی ہے میں اس کی، تو ہاں، جو مفسرین نے کہا یہ لغت کے لحاظ سے کیا بحثیں اٹھائی گئی ہیں۔ قیام کی بحث ہے سب سے پہلے لغت میں، یذکرون اللہ قیامن، قیامن سے کیا مراد ہے؟ سب جانتے ہیں قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، ضد و قعدہ بیٹھنے کا ضد الٹ ہے، اس کے علاوہ بہت سے استعمالات عربی میں لفظ قیام کے ہیں جو لغت محفوظ کرتی ہے۔ قام الامر اعتدلا، قام الماء جمدا، جب قام الامر کہتے ہیں تو مراد ہے کہ معاملہ متوازن ہو گیا، اور جب قام الماء کہتے ہیں تو مطلب ہے وہ جم گیا، یعنی وہ مایا چیز کے اوپر جب قام کہیں گے تو وہ کھڑی ہو گئی، منجمد ہو گئی۔ قام علیہ الدابۃ، اس پر وہ چوپایا قام کھڑا ہو گیا، مطلب ہے کہ اس نے آگے چلنے سے انکار کر دیا، تھک گیا، بیٹھ گیا۔ تو لفظ بظاہر وہ بیٹھتا ہے، لیکن لفظ قامہ استعمال ہوتا ہے علیہ کے معنی میں، اپنے سوار کے مقابل پر اس نے اس کے مقصد کے خلاف ایک رویہ اختیار کر لیا۔ قام الحق ظہر و ثبت، حق قائم ہو گیا یعنی وہ ظاہر ہوا اور مضبوطی سے قدم گاڑ لیے۔ قام بہ ظہرہ، اس کی کمر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اب یہ بظاہر لگتا ہے کہ کمر نے اس کو مضبوطی دی ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ کمر ٹوٹ گئی، اس کی کمر میں درد شروع ہو گئی۔ تو قام بہ، جب بھی وہ کھڑا ہوتا ہے کمر بھی اٹھ کھڑی ہوتی ہے، مراد یہ ہے کہ جہاں تکلیف ہو اس کا احساس جاگ اٹھتا ہے، ورنہ عام طور پر آدمی کھڑا ہو تو کسی عضو بدن کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی۔ اگر پاؤں میں تکلیف ہے، موچ ہے، تو پاؤں نمایاں ہو کر سر تک اپنا پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو قامہ بہی یہاں جو ہے ظہرہ کے معنوں میں مراد ہے کہ کمر میں تکلیف ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو وہ تکلیف بھی اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اور ایسی تکلیفیں جو عام طور پر مجھے بھی اب علاج کے لیے پہنچ رہی ہیں، ان میں یہ بہت علامت ملتی ہے کہ جب تک ہم بیٹھے رہیں وہ تکلیف خاموش بیٹھی رہتی ہے، جب کھڑے ہوں تو تکلیف اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو عربی محاورے میں بھی یہ دلچسپ چیزیں ہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ ہومیوپیتھک ثابت ہے عربی سے، یہ ہرگز مراد ہے۔ اوجاہ قام المتاع بقضا، تعدلت قیمتہ، قام بامر، یہ تفصیل ہیں جن کا اس مضمون سے کہیں کوئی باریک معنوں میں کہیں تعلق قائم کسی نے کرنا ہو تو وہ غور کرے۔ ہمارے نزدیک تو سیدھا سادہ مضمون اس میں واضح کھلا کھلا جو قیام کا مضمون ہے، جو سب کو ویسے ہی معلوم ہے، وہ ہے جو یہاں پیش نظر ہے۔ یذکرون اللہ قیاما، وہ اللہ کو قیام کی حالت میں یاد کرتے ہیں۔ ایک تو نماز کا نقشہ بھی ہے، نماز میں کھڑے ہو کر بھی یاد کیا جاتا ہے، لیکن یہاں نماز مراد نہیں ہے، کیونکہ سوائے اس کے کہ بعض مفسرین نے نماز ان معنوں میں مراد لی ہے کہ نماز میں بعض دفعہ لیٹ کر بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، اجازت ہے۔ تو قیامم و قعودم و علی جنوبہم، وہ کھڑے ہو کر یاد کرتے ہیں اور بیٹھ کے یاد کرتے ہیں اور پہلوؤں پر یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے وہ فقہی بحث اٹھا لی ہے، حالانکہ اس جگہ اس موقع پہ فقہی بحث کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور بعض دوسرے مفسرین نے بڑی شدت سے اس کو رد کیا ہے کہ فقہی بحث اٹھانا بالکل مضمون نہیں ہے یہاں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے تو ہر پوسچر، جس حالت میں بھی انسان ہو، وہ روک نہیں بنتا، اس کا کوئی خاص انداز خدا کی راہ میں حائل نہیں ہوتا، یاد الہی جاری رہتی ہے۔ لیکن آگے جا کر جب مفسرین کا غور میں بتاؤں گا تو دیکھیں کتنا انہوں نے باریکیوں میں غور کر کے مختلف توجیحات پیش کی ہیں اس آیت کے ہر جز کی۔ قعودن کے متعلق کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ مقعد صدق عند ملیک مقتدر، قرآن کریم میں آتا ہے۔ اور منہ رجل
रजुल क़ोदतुन, ऐसा शख्स जो सुस्त रो हो, काहिल हो, बैठे रहने के आदी हो, उसको रजुल क़ोदा कहते हैं। घात लगाकर बैठने के लिए भी क़ऊद का लफ्ज़ इस्तेमाल आता है, जैसा कि शैतान कहता है लअक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, ए खुदा मैं तेरे सीधे रास्ते पर घात लगाकर बैठा रहूँगा। अक़ुदन्ना इसलिए आता है कि जब इंतज़ार किया करना हो दुश्मन का तो लंबा होता है, इसलिए, और फिर छुपना भी होता है, तो बैठना ही असल वो अंदाज है जिसमें किसी की घात लगाई जा सकती है। पहलू पे लेट कर तो घातें नहीं लगाई जाती, और सारे जानवर भी जब घात लगाते हैं तो बैठ जाते हैं, शेर भी जब घात लगाता है तो बैठ जाता है। तो ये मजमून भी इसमें है, मगर अगर इसको कुरान करीम की इस आयत पर चिस्पा करना हो तो इसके वसी तर मानों में इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे कम में नहीं। क़याम का मतलब एक ये भी है कि दुश्मन के मुकाबले पर इंसान डट जाए, और क़ादा का एक ये मतलब भी है कि दुश्मन का इंतज़ार हो रहा है और सब्र के साथ उसके लिए घात बनाई जा रही है। तो ये माना ज़रूर ठीक बैठेगा फिर कि खुदा के बंदे हर हालत में खुदा को याद करते हैं। यहाँ बैठने से मुराद बैठना और क़याम से मुराद ज़ाहिरन खड़ा होना नहीं, बल्कि जब वो मद्दे मुकाबिल के सामने निकलते हैं और मुकाबले करते हैं उस वक्त भी अल्लाह को याद कर रहे होते हैं। जब वो क़ऊद की हालत में हो उस वक्त भी, यानी बैठे हुए घातें लगाए हुए हैं। मगर ये सब माने दूर के हैं। असल माने जब मैं बयान करूँगा जिनका पहले मजमून से ताल्लुक़ है, बहुत ज़्यादा गहरे और बहुत ज़्यादा अहम हैं, मगर अभी मुफस्सिरीन की बातें पहले मैं आप तक पहुँचा दूँ, फिर उसके बाद उसकी बारी आएगी। मक़ायद लिस्सम में नजूमियों की रसदगाहें, वहाँ भी खड़े होने के मकाम का जिक्र नहीं है, बल्कि बैठकर एक लंबे कायनात पर के मुतालिया और गौर का मजमून मक़ायद के साथ बांधा है। यहाँ वहाँ बैठ रहने की जगह वो सब्र के साथ देखते रहते हैं, और बहुत ही अच्छा मजमून है ये, क्योंकि जो रसदगाहों में बैठना है बड़ा सब्र चाहता है। मछली का शिकार भी बड़ा सब्र चाहता है, मगर उसका मुकाबला ही कोई नहीं। साल हा साल तक ये बेचारे देखने वाले आसमान पर निगाहें लगाए बैठे हैं, शायद कोई वाक़या ज़हूर में आ जाए, और बाज़ दफ़ा साल हा साल की मेहनत फिर आखिर पल लाती है, और एक आदमी जो उस वक्त बैठा हुआ हो लेकिन जागा हुआ बैठा हो, वो उस वाक़या को पकड़ लेता है, फिर उसके नाम से वो सितारे मंसूब हो जाते हैं जो उसने देखे हैं। तो कुरान करीम ने लफ्ज़ मक़ायद लिस्सम में इन लोगों का नक्शा खींचा है कि कुछ लोग हैं जो हर वक्त नज़र रखते हैं ऊपर क्या हो रहा है, और उनका वो रसदगाहें बना बैठे हैं। ये भी मक़ायद का एक मजमून है जो मुफस्सिरीन ने ज़ेर गौर लाए हैं। फ़िक्र के मुतल्लिक़ फिर बहस है कि फ़िक्र क्या चीज़ है। फ़िक्रतुन, इल्म को मालूम करके इल्म को मालूम के पीछे चलाने की ताकत को कहते हैं। मतलब यह है कि जो चीज़ मालूम हो उसका खोज लगाते हुए, उसके रास्ते पर चलते हुए इल्म को उससे बांधना, यानी फ़र्ज़ी बातें नहीं, बल्कि अगर इल्म है तो कोई मालूम ज़रूरी है। अगर कोई मालूम है तो उससे उस इल्म का ताल्लुक़ क्या है, क्या सबूत है कि मालूम इस इल्म से एक रिश्ता रखता है। इस जस्तजू को हज़रत मुफ़रदात राग़िब के नज़दीक फ़िक्र कहते हैं। दूसरे तफक्कुर के माने अक़ल की नज़र के मुताबिक इस क़ुव्वत को घुमाने के हैं। कहते हैं तफक्कुर में एक घूमने का मफ़हूम भी है, यानी जगह जगह जस्तजू में इंसान नज़र दौड़ाए, हर तरफ वो फ़िक्र को दौड़ा के थकाया हमने। हाँ, ये लफ्ज़ वही है जो मुझे सामने लफ्ज़ फ़िक्र के साथ बांधा है। हर तरफ फ़िक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीन मोहम्मद सा ना पाया हमने।
تو یہ تفکر کا معنی جو لغت دیتی ہے بین ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شعر پر صادق آتا ہے۔ کہتے ہیں یہ قوت انسان کو تو حاصل ہے، حیوانوں میں یہ نہیں ہے کہ وہ فکر کر کے دوڑائیں۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہو سکتی ہے حیوانوں میں بھی ہو، بعض حیوانوں میں تو لگتا ہے کہ وہ فکر کو دوڑاتے ہیں، چنانچہ ہاتھیوں سے متعلق یہ ثابت ہے، چیتوں کے انداز سے ثابت ہے کہ جو شکاری ان کے شکار کو نکلتا ہے اس کا وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ چکر مارے گا، کہاں پہنچے گا، اور وہاں پہلے ہی پہنچ کر اس شاخ پر بیٹھ جاتے ہیں جس پر سے وہ اچانک جھپٹ کے اس کو اچک لیتے ہیں۔ تو یہ جو اندازے لگانا اور فکر کو دوڑانا یہ کسی حد تک معمولی دائرے میں جانوروں میں بھی ملتا ہے۔ رجل فقیر، یہ قاف کے ساتھ نہیں کاف کے ساتھ ہے، مگر ہمارے ہاں تو عموماً ہر فقیر کو فقیر ہی پڑھا جاتا ہے۔ کثیرت الفکرت، بہت غور کرنے والا انسان جو کثرت سے غور کرے۔ باطل نقیض الحق کو کہتے ہیں، جھوٹ کا اپوزٹ برعکس باطل ہوتا ہے۔ ابتلا، کسی چیز کو خراب کرنا یا مٹا دینا بھی کہتے ہیں۔ لیحق الحق و یبطل الباطل، یہاں یبطل الباطل کا معنی یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہ اس کو خراب کر دیتا ہے، ویران کر دیتا ہے یا مٹا دیتا ہے، لیکن قطعیت سے جھوٹ کا، اس کے جھوٹ کا پول کھول دینا بھی، اسے لازماً جھوٹا ثابت کر دینا بھی اس مضمون میں شامل ہے۔ ضروری نہیں مٹانا ہو، یبطل الباطلہ جھوٹ کے ہر پہلو کو اس کے لحاظ سے اس کو بودا اور ناقابل تسلیم ہونا ثابت کر دیتا ہے۔ بطلا بطلا و بطولا و بطلانا، فسدا اور سقطا حکمہ و ذہب ضیان و خسرا، یعنی خراب ہوا، اس کا حکم ساقط ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا۔ بطل فی حدیث ہی بطالتاً ہزل، اس نے بودی بات کہی، بے حقیقت بے معنی اور کچی بات کہی۔ بطلا بطولتاً و بطالتاً، سارا شجاعاً، وہ بہادر ہو گیا۔ بطلہ ابطلہ، کسی کو معطل کر دیا اس کو بطلہ کے بھی کہتے ہیں، توئے کے ساتھ۔ ابطلہ جا بالباطل، وہ باطل لایا۔ الباطل ضد الحق، یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ سبحان جو لفظ ہے وہ صبح سے نکلا ہوا ہے، کثرت کے ساتھ تسبیح کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے۔ اس کا مادہ ہے صبح صبحم و صباحتاً۔ الصبح المر السری فی المال و فی الہوائے، یعنی صبح کا لفظ تیرنے کے معنوں میں پانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ہوا کے لیے بھی۔ ہوا پر تیرنے کو بھی صبح کہتے ہیں اور پانی پر تیرنے کو بھی صبح کہتے ہیں، لیکن اس میں تیزی کا مضمون داخل ہے۔ آہستہ تیرنے والے کو نہیں کہیں گے، بلکہ تیز تیرنے والے اور تیزی سے اڑنے والے کو صباح کہیں گے۔ کل فی فلک یسبحون میں قرآن کریم جو فرماتا ہے کہ ہر کائنات میں ہر چیز صبح کی حالت میں ہے۔ فالصابحات صبحا، اور وہ اڑ کر تیزی کے ساتھ اڑ کر اور غیر معمولی رفتار کے ساتھ فضا میں اڑتے ہوئے، جو آئندہ زمانے میں ہوائی جہاز اور راکٹس وغیرہ کام کریں گے، ان کی پیشگوئی میں الصابحات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا کیا تعلق بنے گا پھر؟ والتسبیح تنزیہ اللہ تعالیٰ واصلہ المر السری فی عبادت اللہ تعالیٰ وجعل ذلک فی فعل الخیر۔ ایک مفردات راغب نے معنی یہ توجیہ فرمائی ہے کہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کرنے کو کہتے ہیں، یعنی اس کا ہر عیب سے پاک ہونا، اور اصل معنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تیزی سے گزرنا ہے۔ یہ لفظ نیک کام کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے،
مگر یہ جو تشریح ہے یہ دل کو مطمئن نہیں کرتی، اگرچہ حضرت امام راغب کا بہت بڑا مقام ہے، عبادت میں تیزی سے آگے بڑھنا خدا کو ہر قسم کے عیب سے پاک قرار دینے سے کیا مطابقت رکھتا ہے، یہ تشریح نہیں ہے۔ وَحُمِلَ ذَلِكَ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ، تسبیح سے استثناء کے معنی بھی لیے گئے ہیں، یعنی انشاءاللہ کہنا۔ اذ اقسموا یصرمنہ مصبحین ولا یستثنون، یہ آیت کا حوالہ دیا ہے۔ دراصل میرے نزدیک اگر کوئی اس کا تسبیح سے تعلق ہے ان معنوں میں ہے کہ انسان جو تیرتا ہے وہ یہ استطاعت رکھتا ہے کہ پانی کے اوپر سوار رہے اور اس سے الگ رہے اور اس کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دے، پر ہر وہ ہستی جو ہر نیک و بد سے تعلق رکھتی ہے مگر اس کے اثر سے مروب نہیں ہوتی یا اس کے اثر سے مغلوب نہیں ہوتی، یہ تسبیح کا معنی ہے جو میرے نزدیک درست بیٹھتا ہے یا قریب ترین ہے اس مضمون سے جس مضمون میں ہم لفظ تسبیح جانتے ہیں اور کرتے ہیں۔ فضا میں بھی پرندہ اڑتا ہے تو ہر وقت خطرہ ہے کہ وہ زمین پر جا پڑے، لیکن وہ اس سے بالا ہے، تو خطرات کو دعوت دیتے ہوئے، خطرات پہ رہتے ہوئے ان خطرات سے مغلوب نہ ہونا اور ان کا کوئی بد اثر قبول نہ کرنا، یہ لفظ تسبیح ہے جو سبح کے معنوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اب جب تفصیلی بحث میں آتے ہیں مفسرین تو اکثر و بیشتر وہ قیام اور قعود اور جنوب کے اوپر بحثوں میں وقت خرچ کر دیتے ہیں کہ قیام سے کیا مراد ہے، قعود سے کیا مراد ہے، بیٹھ کر عبادتیں ہیں، یہ ذکر الہی ہے، اور یہاں تک بحثوں کو باریک مضامین باریک نظر سے دیکھا گیا ہے کہ یہ بحث اٹھائی ہے کہ جنوبہم کیوں ہے، یذکرون اللہ قیامم و قعودم و جنوبہم کیوں فرمایا، محض مستوجعاً کیوں نہ کہہ دیا آرام کی حالت میں، لیکن اس سے پھر آگے فقہی استنباط کیے گئے ہیں۔ بعض نے یہاں تک کہا کہ ثابت ہوا کہ اگر مریض ہو اور لیٹ کر نماز ضروری ہو تو لازم ہے کہ وہ پہلو کے بل پہ نماز پڑھے اور سیدھا لیٹا ہوا نماز نہ پڑھے، حالانکہ یہ ہرگز بات ثابت نہیں۔ ہر وہ حالت جس میں مریض اطمینان سے اللہ کو یاد کر سکتا ہے، اگر اس کے پہلو دکھتے ہوں اور وہ پہلو کے بل ہو ہی نہ سکے تو یہ استنباط تو پھر بالکل غلط ثابت ہوگا اس کے حق میں، برعکس معنی پیدا کرے گا۔ اس لیے باریکیاں تو بہت ہیں، لیکن اتنا عظیم الشان مضمون ان چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل کی طرف منسوب کر دینا یہ اس مضمون کی شان کے خلاف ہے۔ پھر یہ بحث اٹھائی گئی ہے کہ، اور یہ کسی حد تک درست ہے، حضرت امام راضی کہتے ہیں کہ انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو سیدھا اپنے گدی کے بل لیٹ کر عموماً ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے پہلو پر کیا کرتا ہے وہ، اور گدی کے بل لیٹنے سے نیند آ جاتی ہے، پہلو کے بل نہیں آتی۔ اب یہ پہلو، یہ بات درست نہیں، کیونکہ اکثر لیٹنے والے پہلو کے بل ہی لیٹتے ہیں اور پہلو کے بل ہی نیند آتی ہے، گدی کے بل تو شاذ ہی لوگوں کو آتی ہوگی۔ ان بچوں کو جن کو باندھ کر لٹایا جاتا ہے سر ٹھیک کرنے کے لیے ان کو تو آ جاتی ہے، مگر وہ پھر بھی بیچارے کوشش کرتے ہیں کروٹے بدلنے کی۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ آپ پہلو کے بل ہی آرام فرمایا کرتے تھے، پہلو کے بل ہی سوتے تھے، پہلو کے بل ہی سستاتے تھے، اور دائیں پہلو کے بل خصوصیت سے۔ اس لیے یہ جو تفسیر ہے ایک ذوقی نقطہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ یہ مضمون اس مضمون سے کیا تعلق رکھتا ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں،
اور یہ جو فرمایا ہے کہ لآیات ہیں، اس میں بڑی نشانات ہیں ان لوگوں کے لیے جو کن لوگوں کے لیے نشانات ہیں. اب میں اس کی طرف آتا ہوں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یاد رکھو اگر تم عقل والے ہو. اب ذکر والا مضمون بعد میں آئے گا، پہلے عقل والا ہے. تو یاد رکھنا کہ جو قومی حالات ہیں یہ از خود نہیں بدل جایا کرتے. ان میں قوموں کا بہت بڑا دخل ہے، ان کے کردار کا بہت بڑا دخل ہے، ان کے عزائم کا بہت بڑا دخل ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو خود نہیں بدلا کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کریں. بس کائنات میں جو تم دیکھ رہے ہو کہ رات اور دن بدل رہے ہیں، یہ تو از خود بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. مگر تمہیں غور کرنا چاہیے، اس کو اتنا آسان نہ سمجھو کہ قوم کی تقدیریں بھی اسی طرح از خود بدلیں گی. ان کے لیے تمہیں تفکر کی ضرورت ہے. غور کرو اور یاد رکھو اور دوسری آیات سے فائدہ اٹھاؤ. بس اس آیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو میں نے بیان کی، میں یہ مضمون یقینی طور پر درست سمجھتا ہوں کہ مراد یہ ہے کہ غور کرو، قومی حالات از خود نہیں بدلا کرتے. اس میں محنت اور توجہ اور قربانیوں کی ضرورت ہے، اور غور و فکر کے بغیر تمہیں طاقت ہی نصیب نہیں ہو سکتی. اور آئندہ زمانوں میں بھی جو قومیں طاقتور ہوں گی وہ تدبر کے نتیجے میں ہوں گی. بس جو اہل اللہ ہیں ان پر دوہرا فرض ہے کہ وہ تدبر کریں، کیونکہ باقی دنیا تو تدبر کرتی ہے اس وہم میں کہ حادثاتی دنیا ہے، اتفاقاً پیدا ہوئی ہے، جو باطل بھی ہو سکتی ہے اور بیکار بھی ہو سکتی ہے. وہ جب تدبر کرتی ہے ایک بودھی اور بےمانی سمجھتے ہوئے، تو اس کو اتنی ٹھوس چیزیں ملتی ہیں کہ ان اپنے تدبر کے محاصل کے ذریعے وہ دنیا پر غیر معمولی غلبہ حاصل کر لیتی ہے اور طاقتور ہو جاتی ہے. ان کا دن چڑھ جاتا ہے دنیاوی لحاظ سے. عجیب بات ہے کہ وہ مومن جن کو خدا یہ مضمون کھول کر بیان کر دے، وہ تدبر چھوڑ دیں اور فکر چھوڑ دیں. ان کا تدبر اس لیے لازم ہے کہ وہ جب تدبر کریں گے تو کائنات کے راز جتنے بھی دریافت کریں گے وہاں خدا کے نشان ان کو ملتے چلے جائیں گے، اور ان کا تدبر اور تفکر ان کو حق سے دور نہیں پھینکے گا بلکہ حق کی طرف مائل کرے گا، اور ہر سفر خدا کی جانب ہوگا. یہ عمومی مضمون ہے جو ان آیات میں بیان ہوا ہے. اب میں پڑھ کر پھر اس کے بعد پہلوؤں کو نمایاں طور پر بیان کرتا ہوں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. پہلے ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ان کے لیے آیات ہیں، بہت بڑی بڑی نشانات ہیں. اس میں کن کے لیے، کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ان کا ذکر نہیں ہو رہا جو دنیا کے سائنسدان ہیں، کیونکہ ان کے لیے تو فائدے تو ہیں، آیات نہیں ہیں. وہ دیکھتے ہیں اعجازی کیفیتوں کو مگر اس سے استفادہ نہیں کرتے. تو اولو الالباب کی تعریف یہ نہیں ہے کہ عام سائنسدان وہ بھی تو دن رات غور کرتے ہیں اور فائدے اٹھاتے ہیں، بلکہ اولو الالباب سے قرآنی تعریف میں یہ مراد ہے کہ وہ اپنی سوچوں کو ذکر الہی کے تابع رکھتے ہیں اور ان کی تمام سوچیں ذکر الہی سے روشن رہتی ہیں. ان کا جستجو کا ہر قدم انہیں نئے نئے معارف بھی عطا کرتا ہے، نئے نئے راز بھی عطا کرتا ہے، مگر ہر راز خدا کے قریب تر کر رہا ہے، خدا سے دور نہیں کر رہا. یہ پیغام ہے مسلمانوں کو کہ تم نے آئندہ اگر اپنی تقدیر بدلنی ہے اور دوسروں پر غالب آنا ہے تو تمہیں یہ فوقیت حاصل ہے ان پر کہ ان کا دنیا کا تدبر ذکر الہی کے بغیر ہے. اس لیے وہ سفر علم کے باوجود اندھیروں کا سفر ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات باطل ہے،
اس لیے باطل سمجھ کر جو تدبر کرے گا وہ بنی نوع انسان کے لیے نقصان کا موجب بنے گا، کیونکہ باطل، بیکار، فضول چیز ضائع بھی ہو جائے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ جب بے مقصد ہے تو ایک قوم دوسری قوم کو ہلاک کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ایسے فکر کرنے والے جتنا بھی زیادہ فکر کرتے ہیں وہ دنیا کے لیے ایک طرف سے فائدے کا موجب بن رہے ہیں، دوسری طرف ان کے ہاتھوں دنیا کی ہلاکت کے سامان پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ذکر ضروری ہے، اور وہ محققین تو کہلا سکتے ہیں، اولی الالباب نہیں کہلا سکتے۔ اولی الالباب کی شرط ہے کہ اللہ کی یاد ہو۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا عظیم مضمون ہے جس کو آج کے زمانے کی تاریخ ہر باریکی کے ساتھ سچا ثابت کر رہی ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، بڑی بڑی ایجادات ہوئیں، اور ان ایجادات سے فائدے اٹھائے گئے مگر مادی، لیکن وہ ایجادات ان لوگوں کو خدا کے قریب نہ لے گئیں، بلکہ ان کی ترقی کا ہر قدم خدا سے دوری کا قدم ہے، اور بنی نوع انسان کے لیے خطرات کا قدم ہے۔ یہ تمام ایجادیں جو ایک وقت تک بنی نوع انسان کے فائدے میں استعمال ہوئیں، بالآخر ایسے خوفناک نتائج پر منتج ہوتی ہیں کہ تمام ہلاکتیں ان ایجادات سے پھوٹتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو وہ غیر معمولی عالمی تباہیاں جن کا کوئی تصور بھی پہلے انسان نہیں کر سکتا تھا وہ وجود میں نہ آتی۔ یہ باطل کے لفظ میں وارننگ موجود ہے۔ اگر اولو الالباب وہ نہیں ہو جو قرآن بیان کر رہا ہے، یعنی ذکر الہی کے ساتھ تمہاری عقلوں کا تعلق نہیں ہے، تو پھر تم مارے جاؤ گے، کیونکہ پھر تمہیں باطل ہی باطل دکھائی دے گا، اور باطل کے نتیجے میں فساد ہے۔ باطل کا معنی بھی ایک فساد کا ہے۔ ان ترقیات سے ضرور فسادات پھیلیں گے، بنی نوع انسان کی ہلاکت کے سامان ہوں گے۔ یہ بودی باتیں ہیں جو رہ نہیں سکتی۔ یہ بودا کپڑا جس طرح ادھر سے جوڑو تو ادھر سے پھٹ جاتا ہے، اس طرح ان کی ترقیات جو ہیں ان کے فوائد کو بودا بنا کر دکھائیں گی، اور وقتاً فوقتاً ان کا بودا پن اور ان کے فساد کے اندرونی کیفیات دنیا کو ہلاکت میں مبتلا کریں گی۔ یہ ایک منفی رو ہے اس مضمون کی، برعکس مضمون کی، جو ساتھ ساتھ جاری ہے اور مسلسل جاری ہے۔ تو اس کا علاج کرنا تھا ذکر الہی کرنے والے، ان خدا کی کائنات پر غور کرنے والوں نے۔ آغاز میں مسلمانوں نے یہی سبق لیا، اور ایک لمبا عرصہ تک مسلمان علماء اس آیت کے مضمون کی مطابقت کرتے ہوئے صرف قرآن پر غور نہیں کر رہے تھے، بلکہ قرآن کی روشنی میں خدا تعالیٰ کی کائنات پر بھی غور کرتے رہے، اور ان کے غور کے نتیجے میں ایمان ترقی کیا ہے، اور مادہ پرستی ان پر غالب نہیں آئی۔ بڑے بڑے مفکرین پیدا ہوئے، بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، مگر وہ دیندار رہے، اور ان کے سائنسی مشاہدات نے ان کو بے دین نہ بنایا۔ لیکن جب ان کے غور سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رینیسانس ہوا ہے یہاں، تو وہ غور ذکر الہی سے خالی ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں پھر جو نقصان پہنچے ہیں اور کچھ پہنچ رہے ہیں، یہ انہی کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اس غور کو ذکر الہی سے کاٹنے میں سب سے زیادہ ظالمانہ کردار اس زمانے کے چرچ نے ادا کیا ہے، کیونکہ اس زمانے کا چرچ یہ کہتا تھا کہ جو سچائیاں تم سچائیوں کے طور پر پیش کر رہے ہو وہ بائبل کو جھٹلا رہی ہیں اور بائبل سے تضاد رکھتی ہیں۔ گویا تم یہ اعلان کر رہے ہو، اگر بائبل خدا کا کلام ہے تو تم یہ اعلان کر رہے ہو کہ دنیا تو سچی ہے، بائبل باطل ہے، اور اس کی ہم تمہیں اجازت نہیں دے سکتے۔ تو وہ کتاب جس میں انسانوں نے ایسی خامیاں پیدا کر دی تھیں کہ مفکر اس کو باطل کہے، اس کتاب کو، اور کائنات کو سچا اس کے مقابل پر ٹھہرائے، یہ تضاد تھا جو لمبا عرصہ چل نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ ان کے مفکرین چرچ کی مخالفت کی وجہ سے دن بدن ذکر الہی سے دور ہٹتے چلے گئے۔
یہاں تک کہ کلیتاً سیکولرزم کا دور آ گیا. انہوں نے کہا ہمیں چرچ سے یا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو سچائی کے پیروکار ہیں، اور سچائی خدا کے بغیر ڈھونڈنے کی کوشش کی، یعنی حق کو حق کے بغیر تلاش کرنے کی کوشش کی. اس کا مادی پہلو تو ان کو ملتا رہا، بائیں آنکھ ان کی روشن سے روشن تر ہوتی چلی گئی، زمین کے نیچے کے جو مدفون راز تھے وہ بھی پڑھنے لگ گئی، مگر دائیں آنکھ اندھی رہی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، یاد رکھو کہ خدا کے نزدیک اولو الالباب وہی ہیں جو ذکر الہی کے ساتھ غور کرتے ہیں، ان کا ہر قدم فلاح کا قدم ہے. وہ کبھی بھی یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ یہ باتیں اتفاقی حادثات کا نتیجہ ہیں، اور یہ کرو گے تو وہ تبدیلی آئے گی، وہ رات دن میں بدلے گی. یہ مضمون ہے. بس یہ مضمون آج بھی سچا ہے، آج بھی لازم ہے. وہ احمدی جن کو خدا تعالیٰ نے اولو الالباب قرار دیے، کیونکہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے سچے اور گہرے مفہوم میں پیرو پیرو کہلاتے ہیں، اور واقعتاً ہیں. پیرو تو بے شمار ہیں، مگر گہرے معنوں میں اور معنی کی لطافتوں میں اترتے ہوئے میرے نزدیک جو ایسی مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرو ہے، کوئی اس کی نظیر نہیں ملتی. تو یہ آیت اگر ایک وقت تک بھلا دی گئی تو اب وقت ہے کہ اگر ہم نے رات کو دن میں تبدیل کرنا ہے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا سورج دنیا پر چڑھانا ہے، تو محنت کرنی پڑے گی. یہ نہ سمجھیں اس آیت کا پیغام کہ اختلاف اللیل و نہار تو ہوتا ہی رہتا ہے، ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے، وارننگ دے رہا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فکر والی وہ جو روایت ہے، فکر اس پہ نہیں کرتا، وہ کیا ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس پر فکر کرنا لازم ہے، اور ضرور فکر کیا کرو اس پر کہ یہ فکرون کا کیا مطلب ہے. وہ آیت نکال دیں، وہ اس مضمون سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو محض ایک سرسری لطف کی باتیں نہیں سمجھا کرتے تھے کہ رات کو اٹھے دیکھا بڑا لطف آیا. یہ تو لطف سارے اٹھاتے ہیں، چاندنی کی لطف بھی سارے اٹھاتے ہیں، مگر اولو الالباب نہیں ہیں، اور مذکر نہیں ہیں، اور ذکر کرنے والے نہیں ہیں، اور مجسم ذکر نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو پیغام دیتے ہیں قوم کو کہ اس میں بہت سی غور کی باتیں ہیں، اگر تم نے غور نہ کیا تو تم اس آیت کے مضمون کا حق ادا نہیں کرو گے، اس کو سمجھنے کا حق ادا نہیں کرو گے، اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لائیں جی، مل گئی. نہیں وہ دوسری. یہ تو ایک تو حدیث ہی اور ہے کہ لا عبادت کا تفکر ہے، میں اس کی طرف مراد نہیں کر رہا. اسی آیت کے حوالے سے جو واضح ہدایت ہے کہ فکر کیا کرو، وہ بڑے دلچسپ ایک بہت ہی پیارا فقرہ ہے جس میں بہت سے مطالب آتے ہیں. ہاں، حضرت عائشہ سے مرفوع روایت ہے، یعنی حضرت عائشہ سے روایت ہے جو مرفوع ہے، آپ تک پہنچتی ہے اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی ہے. آپ نے فرمایا یعنی اگرچہ یہ نہیں فرمایا کہ قالا، لیکن مرفوع ہے کیونکہ مضمون لازماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کردہ بیان فرما رہی ہیں. ویل لمن قرأ هذه الآیۃ ولم یتفکر فیہا، کہ ہلاکت ہے اس پر جو یہ آیت پڑھے، جو فکر کی دعوت دے رہی ہے اور اس آیت پر بھی غور نہ کرے. بہت ہی پیارا کلام ہے. مطلب ہے کہ یہ کہہ لینا کہ فکر کرتے ہیں، یہ پڑھ لینا کافی نہیں، یہ فکر سب سے پہلے اس آیت سے شروع ہوگا، اور ہلاک ہو گیا وہ شخص
جو آیت تو پڑھتا ہے مگر اس آیت پر بھی غور نہیں کرتا، اس سے باقی آیت پہ کیا غور کرنا ہے؟ تو فکر کا کیا معنی ہے اور اس سے کیا نتائج نکلیں گے، یہ بہت بڑا عظیم خوشخبری کا پیغام تھا۔ پہلی آیت میں بطور خاص نمایاں طور پر دیا گیا، مگر وہ تمام آیات جو اسی کی تشریح کر رہی ہیں ان میں بھی ہے۔ اور شکر کے مضمون میں ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف ایک آیت کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ ان سب آیات کا ذکر فرما کے یہ بیان فرمایا کہ ان آیات کے نتیجے میں بے حد خدا تعالیٰ کے احسانات کے نیچے دب گیا ہوں، مجھ پہ لازم ہو گیا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ بس شکر کا حق تفکر سے ہوگا، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اس تفکر کے متعلق میں مختصر، اب زیادہ وقت نہیں مگر میں مختصر ایک دو باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں احمدی سائنسدانوں کو بڑی دیر سے دعوت دے رہا ہوں کہ جس طرح ان لوگوں نے اپنے علوم کو اور اپنی تحقیقات کو خدا سے دوری کا ذریعہ بنایا ہے، اس کے برعکس اللہ اپنے مومن بندوں سے، غور و فکر کرنے والوں سے، اہل ذکر سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ قطعیت کے ساتھ اس کا برعکس مضمون ثابت کرے، اور ان کی ہر جد و جہد کا ماصل آخر پہ یہ ہو، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کائنات کو باطل نہیں فرمایا، پیدا فرمایا۔ غور اور تفکر اور تدبر کے بعد یہ اعلان جو ہے یہ ایک مسلسل جاری اعلان ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے جب یہ مشکل دیکھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کہتے ہیں یقولون کا مضمون محذوف ہے، مگر بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں یہ بات نہیں، یہ زبان حال کا مضمون ہے۔ وہ اس تدبر کے دوران جہاں جہاں بھی فکر کو دوڑائیں گے، ہر جگہ ان کو یہی، ان کے دل کی آواز یہ ہوگی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اب اس بات کو سائنسدان زیادہ یقینی صورت، زیادہ قطعی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اگر وہ اولو الالباب ہوں، اگر وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، قیاماً وقعودا وعلی جنوبہم۔ تو ان سائنسدانوں میں سے اتفاقاً بعض غیروں میں پیدا ہونے لگ گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے مجھے بڑی پینک ہے کہ عجیب ظلم ہے کہ قرآن جس کو سکھائے وہ ان باتوں کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ایک غفلت کی دور میں دنیا کی عظمتیں بھی کھو دے اور دین کی عظمتیں بھی کھو دے۔ اور جب اثر نو دور آئے کہ خدا کے وہ بندے پیدا ہوں جنہوں نے اس سیادت کو ان کے ہاتھوں سے لے کر اسلام کے ہاتھوں میں تھمانا ہے، اس وقت بھی دوسرے پہل کر جائیں۔ بس سائنس کی جو مختلف میں باتیں کرتا ہوں، یہ درست ہے کہ چونکہ سائنسدان نہیں ہوں اس لیے اس میں خامیاں بھی ہوتی ہوں گی، مگر میں نمونے دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دور ہے جو قرآن کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ سائنس کا مطالعہ قرآن کے ساتھ تعلق میں کرے، اور کو ریلیشن شپ کا مضمون ہے جس کی طرف میں بڑی دیر سے متوجہ کر رہا ہوں۔ جب میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے لمبے عرصہ تقریباً اپنی تمام زندگی طلباء کے امور کا انچارج بنائے رکھا، حالانکہ میں ناظر تعلیم نہیں تھا، مگر ان کی اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کا پیٹرن بنایا ہوا تھا، اور پہلے دن سے ہی میں اپنے طلباء کو، اپنے ساتھی طلباء کو یہی کہا کرتا تھا کہ خدا کے لیے اس انقلاب پیدا کرو اپنی سوچوں میں، جو مضمون بھی تم پڑھ رہے ہو وہ ہر مضمون خادم ہے۔ اور یہ آیات کے حوالے سے ان کو، ان آیات کے حوالے سے بتاتا رہا ہوں کہ خدا نے یقین دلایا ہے تمہیں، جن کو یقین نہیں تھا کہ یہ باطل ہے کہ نہیں ہے، انہوں نے جب غور کیا تو باطل نہیں دیکھا، لیکن مادی حد تک ان کا نتیجہ پہنچا اور ٹھہر گیا۔ قرآن فرما رہا ہے کہ روحانی لحاظ سے بھی یہ نتیجہ زیادہ قوت کے ساتھ ظاہر ہوگا اگر تم جستجو کرو، تو پھر کیوں انٹر ریلیٹ نہیں کرتے؟ بس آج میں پھر اس پیغام کو دہرا رہا ہوں کہ اس آیت پر تفکر اگر آپ نے نہ کیا اور وہ نتیجہ نہ نکالا
جو میں کھول کھول کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایسا شخص ہلاک ہو گیا، اس نے فائدہ کچھ نہیں اٹھایا۔ تو ابھی ہم نے دنیا کی تقدیر بدلنی ہے، صرف روحانی دینی پہلو سے نہیں بلکہ مادی پہلو سے بھی۔ تمام سائنس کا رخ خدا کی طرف پھیرنا ہے اور قطعیت سے ثابت کرنا ہے کہ ہر انگلی خدا کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نظم کا مطالعہ کریں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ چشم مست ہر حسین ہر دم دکھاتی ہے تجھے، ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا، کیا عجب تو نے ہر ایک ذرے میں رکھے ہیں خواص، کون پڑھ سکتا ہے سارا دفتر اسرار کا۔ وہ عجیب مضمون ہے، مسلسل یہی انگلی اٹھا رہی ہے اور اسی آیت کی تفسیر معلوم ہوتا ہے وہ کلام، اور پھر بھی ابھی تک احمدی سائنسدان سوئے پڑے ہیں سوائے چند ایک کے، مگر جب وہ جاگیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ ان کا ذکر کا پہلو تو خالی پڑا ہے۔ قرآن تو مجسم ذکر ہے، قرآن کے علم کے بغیر وہ کیسے اہل ذکر بنیں گے، اور اگر اہل ذکر بنے بغیر غور کریں گے تو غلطیاں کھائیں گے اور ٹھوکر پر ٹھوکر کھائیں گے۔ تو لازم ہے ان کے لیے کہ قرآن کا علم بھی ساتھ ساتھ حاصل کریں اور اللہ کی محبت دل میں پیدا کریں اور اس کی یاد رکھیں، پھر ان کے نتائج درست ہوں گے۔ جو سائنسدان اس کے بغیر کوشش کرتے ہیں، مجھے کئی دفعہ اپنی کوششوں کو ماحصل بھجوایا کرتے ہیں، جو نتیجہ نکالا ہے اس میں مجھے جہاں بھی سکم نظر آیا یہی سکم نظر آیا کہ ان بیچاروں کو قرآن کی تعلیم کا علم نہیں اور خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کو ریلیشن شپ میں غلطی کر جاتے ہیں۔ بس لازم ہے احمدی محققین طلباء کے لیے کہ قرآن کا علم بھی ساتھ ساتھ حاصل کریں اور ذاتی گہرے مطالعہ سے ان آیات پر ٹھہر کر غور کیا کریں جو ان کو معلوم ہو کہ قدرت سے تعلق رکھنے والی آیات ہیں، پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ ان کو بہت نعمتیں ملیں گی۔ جب آغاز جوانی سے میں اپنے قرآن کریم پہ ایسی آیات پر نشان لگایا کرتا تھا اور یا صفحے موڑا کرتا تھا، کیونکہ مطالعہ کے تسلسل میں ٹھہر کر الگ نوٹ لکھنا میرے ذاتی مزاج کے خلاف تھا اور لطف منقطع ہو جاتا تھا۔ تو جیسے وہ کہتے ہیں نا، بعض لوگ پانی پی ہو پیاس لگی ہو تو کہتے ہیں ڈیک نہ ٹوٹے، ایک دفعہ ڈیک ٹوٹ گئی تو مزہ نہیں رہتا پانی کا۔ تو اس لیے میں یہ حرکت کرتا تھا۔ بعد میں قرآن کریم میں جگہ جگہ نشانات اور یہ، مگر وہ نشانات جو تھے وہ آئندہ میرے لیے نشان منزل بن گئے، کیونکہ پھر میں نے جب بھی مطالعہ کیا آئندہ سائنسی امور کا تو وہ نشان ہمیشہ صحیح طرف لے جانے والے تھے، ایک دفعہ بھی اس کے برعکس مضمون میں نے نہیں دیکھا۔ تو قرآن کا مطالعہ کریں اور وہاں سے پہلے رہنمائیاں حاصل کریں، پھر اپنے علوم کے دائرے میں اس تحقیق کو جو دنیا نے کی ہے اور آپ بھی کر رہے ہیں ان مضامین کا تعلق باندھیں اور بتائیں کہ یہ روشنی پڑتی ہے۔ اس ضمن میں وقف کے پیغام مجھے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ جب میں نے فرعین مصر کے تعلق میں یہ کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ ایک نئی واقفین نو کی کھیپ تیار ہو جن کو مختلف مضامین کے لیے اسپیشلسٹ بنایا جائے، تاکہ اس صدی کے نصف تک پہنچنے سے پہلے پہلے ہم ان تمام علوم پر قبضہ کر لیں۔ یہ ایک ایسا قبضہ ہے جو ہماری دسترس میں موجود ہے۔ پہلے مسلمانوں میں سے کسی نے یہ کوشش ہی نہیں کی، جدوجہد نہیں کی، نہ ان میں یہ اتنے قربانی کرنے والے موجود ہیں جو اپنی ساری زندگیاں دین کی خاطر وقف کریں اور دنیاوی فوائد سے آنکھیں پھیر لیں یا منہ پھیر لیں۔ بس میں اس کو پھر تکرار کہتا ہوں، جن لوگوں کو آپ نے یہ علوم سکھانے ہیں، آفتاب خان صاحب آپ کو چھپ گئے اس موقع پر، سامنے آ جائیں، ان کے لیے قرآنی تعلیم کا انتظام لازم ہوگا۔ میں کہتا ایک طرف تمام ایسے محققین کو جن کو آپ زبانیں سکھائیں گے، پرانی تہذیبوں کے علوم سکھائیں گے اور ماہرین کے ساتھ ان کو معلق کریں گے، ان کا ساتھ ساتھ نظام جماعت کی طرف سے تعلیم قرآن کا انتظام ضروری ہے۔ ٹھوس طریق پر وہ تعلیم ہو، محض سرسری ترجمے پر نہ ہو۔
ان کو لازماً آپ کو عربی گرامر بھی سکھانی پڑے گی، ورنہ دیکھیں گرامر کی بہت باریک باریک نکات ہیں جو ذرا سے نظر انداز ہو جائیں تو ترجمے پر اثر پڑ جاتا ہے. تو گرامر بھی سکھائیں اور تفاسیر جو جماعت احمدیہ کی ہیں وہ بھی ان کو سکھائیں، لیکن یہ دکھانا ضروری ہے کہ قرآن کی پیروی قطعیت کے ساتھ کریں، تفاسیر کی پیروی لازم نہیں ہے. بڑے سے بڑا مفسر بھی غلطیاں کھا جاتا ہے، اس لیے یہ حوالہ کہ میں نے کیا کہا ہے یا حضرت مسلم موعود نے کیا فرمایا، خلیفۃ مسیح اول نے کیا کہا، یہ حوالے تقلید پیدا کرتے ہیں. اچھی چیز ہے نیکوں کی تقلید، لیکن تحقیق میں تقلید ہر دفعہ ممکن نہیں رہتی. بعض جگہ ضرور بعض قدم دوسری رستوں پہ اٹھتے ہیں، اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو جدھر آپ کو سچ کی انگلی اشارہ کرتی دکھائی دے اسی طرف جائیں، اور باقیوں کے کہے کا معاملہ خدا پر چھوڑیں. وہ بھی متقی لوگ ہیں، اور اگر ان سے کوئی تقویٰ کی حالت میں کوئی بشری غلطی ہوئی ہے تو آپ اس کے دیندار ہی نہیں ہیں. آپ نے تقویٰ سے وفا نہیں چھوڑنی، سچ جہاں کہے گا وہاں جائیں. تو پھر قرآن کا آپ سے وعدہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب کے مطالعہ اگر تقویٰ سے کریں گے تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ کتاب لازماً ہدایت کی طرف لے کے جائے گی، لیکن تقویٰ کے ساتھ اس مضمون کو سمجھنا یہ سب مفسرین پر برابر چسپاں ہو رہا ہے. مگر دوسرا مضمون اگر پوری طرح روشن نہ ہو تو پھر غلطیوں کے امکان ہو جاتے ہیں. تو وہ مضمون ان کی تقویٰ کے ابہام کی طرف اشارہ نہیں کرتا، وہ مضمون اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ تقویٰ نے قرآن سے تو ہدایت پانے کی توفیق بخشی، مگر وہ دوسرے مضمون جو دنیا کے تھے ان سے لا علمی کے نتیجے میں یا نسبتاً کم علم کے نتیجے میں جب کو ریلیشن شپ کیا تو نتیجہ درست نہیں نکلا. یہ ممکن ہے، اور تقویٰ کے ہوتے ہوئے بھی یہ ممکن ہے، کیونکہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اویلیبل فیکٹ سے جو نتیجہ نکل سکتا ہے وہی نکالو. اگر فیکٹس بدلیں گے تو وہی تقویٰ اور رستوں کی طرف رہنمائی کر جائے گا. تو تقویٰ ہے جو اصل ہے، جس کو پکڑے رہنا لازم ہے. اس لیے وقتی اختلاف آپ کا اور سچائی کا اگر ہو جاتا ہے اتفاق سے تو وہ بھی قابل معافی ہے، کیونکہ آپ نے نتیجے بہرحال تقویٰ کے ساتھ نکالے ہیں، ان واقعات پر نکالے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. وقت بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو توفیق دے دے گا جو آپ کی غلطیوں کو ٹھیک کر دیں گے، لیکن ہدایت کا راستہ یہی ہے.